میرا کہنا ہے یہی ہر صاحب ایمان سے، میرا کہنا ہے یہی ہر صاحب ایمان سے، حل مسائل کیجئے اپنے سبھی قرآن سے۔ چاند سی صورت زمانے میں نظر آؤ گے تم، چاند سی صورت زمانے میں نظر آؤ گے تم، درس لو ابو بکر و فاروق و علی عثمان سے۔ آج کی جو رات ہے شب قدر کی رات ہو سکتی ہے نہیں لیکن ہو سکتی ہے۔ آج 27ویں رات ہے۔ شب قدر کی جو 5 راتیں حدیثوں کے اندر بتلائی گئی ہیں، آج ان میں سے ایک رات ہے۔ قرآن کریم میرے ہاتھ میں ہے، قرآن کریم کے اندر یہ سورہ قدر ہے، سورۃ القدر۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم شب قدر میں کیسے نازل ہوا؟ قرآن کریم تو ہمارے نبی پر 23 سال میں اترا ہے، تو یہ جو قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ چیزیں آپ کو جلدی سے نہیں ملیں گی، اس لیے ان باتوں کو غور سے سنا کرو۔ یہ باتیں بہت ساری کتابوں میں سے نکالنے کے بعد آپ کو بتلائی جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ یہ مسجد ہے، ہنسی مذاق کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ بول کے بتلائیے۔ ہاں، میرے ساتھ ساتھ بولتے رہیے گا۔ قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے، پہلی مرتبہ، اور پھر دوسری مرتبہ اللہ کے نبی پر جیسے ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا، وہ 23 سال میں نازل ہوا۔ تو قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، آسمان دنیا جو سب سے نیچے والا آسمان ہے، اس پر نازل ہوا، اور پھر یہاں سے وقتاً فوقتاً جیسی ضرورت ہوتی گئی اللہ کے نبی پر نازل ہوتا گیا۔ تو قرآن کریم شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا بالکل غلط ہے کہ قرآن کریم تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، قرآن کریم شب قدر میں کیسے نازل ہو گیا؟ تو میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتلا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے، ایمان والوں سے اور اپنے نبی سے یہ کہہ رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک، تمہیں معلوم ہے، تم جانتے ہو کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ جانتے ہو؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال کرتا ہے ان کے بارے میں، کیونکہ ان چیزوں کی اہمیت اللہ تعالیٰ بندوں کی نظروں میں لانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ تمہیں معلوم ہے کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں سے یعنی تقریباً 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے شب قدر میں عبادت کر لی تو اسے 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ میری باتیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ منہ سے بول کے بتائیے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کے 84 سال بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کی برابر ہے، بلکہ یہ کہا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے کتنی زیادہ بہتر ہے یہ حدیث کی کتابوں کے اندر کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے شب قدر میں عبادت کر لی اور شب قدر اس کو مل گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نے 84 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لکھ لیا۔ اب بہت سارے لوگ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ شب قدر میں وہ لوگ جاگتے تو ہیں لیکن 12 بجے کے بعد سے جاگتے ہیں، رات کو 12 بجے کے بعد سے۔ 12 بجے کے بعد مسجدوں میں بھیڑ ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں جاگتا، جبکہ یہ جو رات ہے یہ مغرب سے لے کر فجر تک کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیں۔ جو لوگ صرف 12 بجے کے بعد جاگتے ہیں مسجدوں میں، وہ اس بات کا دھیان رکھیں
کہ شب قدر مغرب سے فجر تک کبھی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے مغرب سے ہی مسجدوں کے اندر اپنی افطاری وغیرہ لے کر، بلکہ افطاری کر کے مسجدوں میں آ جائیں اور اس کے بعد مسجدوں میں رہیں، اپنا کھانا پینا بھی مسجدوں کے اندر ہی کریں چاہے، لیکن مسجدوں کے اندر رہیں یا اپنے گھروں پر رہیں، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہیں، الٹے سیدھے کاموں میں نہ لگیں۔ اب یہ جو شب قدر ہے اس میں ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا جواب اس کے اندر دے دیا گیا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، اللہ کی طرف سے اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، والروح فیہا، اور روح بھی اترتی ہے۔ روح، یہ جو ہمارے اندر روح ہوتی ہے جسے روح کہتے ہیں، وہ الگ روح ہوتی ہے۔ یہاں پر روح کا مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ پیچھے والے بول کے بتلائیے کہ یہاں پر روح کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں بات کر رہے ہیں، سن نہیں رہے ہیں۔ روح کا مطلب ہے جبرائیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں فرشتوں کی بہت بڑی جماعت کو لے کر دنیا میں آتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کر لیں اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو ہم اس رات میں جاگنے کی پوری کوشش کریں، لیکن یہ جو سب کچھ ہوتا ہے، جو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ اس بات کا بھی ہم دھیان رکھیں کہ ہماری طرح جہاں من چاہا جدھر کو منہ اٹھا چل دیے، ایسا نہیں ہے فرشتوں کا معاملہ، بلکہ دیکھو قرآن کریم کے اندر لکھا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یہ لکھا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، یعنی فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام دنیا میں اللہ کی مرضی سے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آتے۔ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی بھیجتے ہیں، لیکن یہ کام کب تک ہوتا ہے؟ اس کا جواب دے دیا، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے، یعنی فجر طلوع ہو جائے، فجر کی نماز ہو جائے، فجر کی اذان ہو جائے۔ فجر کی اذان تک کبھی بھی شب قدر آ سکتی ہے۔ تو شب قدر میں جاگنے کا اہتمام کریں، اور ایک بہت عاجزی کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج قرآن کریم مکمل ہوا ہے، اور قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد ہماری مسجدوں میں شور نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری مسجدوں کے اندر کبڈی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری مسجدوں کی بے حرمتی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہماری مسجدوں کے اندر بچے گندگی نہ کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھلا مسلمان اور گندگی نہ کریں مسجدوں کے اندر، اور وہ بھی قرآن کریم پورا ہونے پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا ہونا چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجدوں کا ادب اور احترام سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر مسجدوں کا احترام کریں گے تو یہ مسجد کا جو دروازہ ہے کھلا رہے گا ہمارے لیے، اور اگر مسجد کا احترام نہیں کریں گے تو مسجدوں کے دروازے جس طرح ایک سال پہلے بند ہوئے تھے اسی طرح دوبارہ بند ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خاص دھیان رکھیں، تبرک جو بٹے گا، تبرک یہاں بالکل بھی نہیں بٹنا چاہیے مسجد کے اندر۔ جو